بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ آپ حضرات کے سامنے آج میں فجر کی نماز کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا، اور خصوصی طور پر وقت کے متعلق کیوں بیان کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو اس کے وقت پر فرض کیا ہے۔ نماز انسان پر فرض ہے اپنے اپنے وقتوں پر، یعنی فجر کی نماز فرض ہے فجر کے وقت، یعنی اپنے اپنے وقتوں پر فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی کہ وہ اپنے وقتوں پر فرض ہے۔ لہٰذا اس آیت کے تحت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور عمل کے تحت یہ بات سامنے آتی ہے کہ نماز کا اس کے وقت میں پڑھنا فرض ہے، نماز کا اس کے وقت میں پڑھنا فرض ہے۔ لہٰذا نماز فجر کے متعلق کہ اس کا صحیح وقت کون سا ہے، نماز فجر اس کا صحیح وقت کون سا ہے؟ آیا اندھیرے میں یعنی غلس میں پڑھنا بہتر ہے، مستحب ہے، سنت ہے، یا پھر روشنی میں یعنی جب فجر روشن ہو جائے اس وقت پڑھنا افضل ہے یا بہتر ہے؟ تو اس مسئلے میں علماء کا اختلاف، ائمہ کا اختلاف اس وجہ سے ہوا کیونکہ ان دونوں کے متعلق روایتیں موجود ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلس میں نماز فجر ادا کی ہیں، اکثر و بیشتر، یعنی مداومت جو رہی ہے، یعنی پابندی جو رہی ہے فجر کی نماز کے وقت کی، وہ غلس میں یعنی کہ اندھیرے میں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز روشنی میں پڑھو، یعنی فجر جب بالکل روشن ہو جائے اس وقت پڑھو۔ سب سے پہلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ روایت موطا کے اندر کتاب وقوت الصلاۃ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری حدیث نمبر 538 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 645 کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ مومن عورتیں نماز فجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتی تھیں، پھر نماز کے اختتام پر جب وہ اپنی چادریں لپیٹے ہوئے واپس جاتی تو آگے یہ جو لفظ ہے لا یعرفہن احد من الغلس، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا امام مالک کے اندر موجود ہے۔ یعنی کہ مومن عورتوں کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز فجر ادا کرتی تھیں اور چادر لپیٹے ہوئے جب وہ واپس کو جاتی تھیں، جب واپس جا رہی ہوتی تھی، آنے کے وقت کے متعلق نہیں، جب واپس جا رہی ہوتی تھی تو اندھیرے کی وجہ سے وہ پہچانی نہیں جاتی تھی، یعنی کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ اندھیرے کی وجہ سے۔ یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ چادر لپیٹنے کی وجہ سے، اور غلس یعنی کہ اندھیرا کا جو ہے وہ حضرت عائشہ کا قول ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو روایت ہے وہ پوری کی پوری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہی ڈسکرائب کر رہی ہیں، وہی بیان کر رہی ہیں، اور وہی کہہ رہی ہیں اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچانی جاتی تھی۔ تو پھر ہمارا یہ کہنا کہ وہ چادر کی وجہ سے نہیں پہچانی جاتی تھی، یہ بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ یعنی چادر یعنی پردہ حجاب کی وجہ سے تو نہیں پہچانی جاتی تھی، لیکن وہ دیکھی نہیں جا سکتی تھی، بالکل پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا وہ کس وجہ سے تھا، چادر کی وجہ سے نہیں، وہ اندھیرے کی وجہ سے۔ تو اس روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد نبوی میں جماعت کراتے تھے، یعنی نماز فجر پڑھاتے تھے، وہ اندھیرے میں پڑھاتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھ لیتے تھے، اندھیرے میں ہی پڑھ لیتے تھے، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر 565 نمبر حدیث کے تحت ذکر ہے، مذکور ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں نماز فجر پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی یہاں پہ استمرار ہے، یعنی اکثر و بیشتر پڑھ لیا کرتے تھے، ایکسیپشن کو چھوڑ کر اکثر و بیشتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فجر کی نماز کا جو صحیح وقت ہے، افضل وقت ہے، وہ غلس ہے، یعنی اندھیرے میں نماز کا پڑھ لینا ہے۔ اب آئیے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو ابو داود کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے، اور حدیث نمبر ہے 424۔ اسی طرح سے ترمذی کے اندر حدیث نمبر 154، نسائی کے اندر 272، ابن ماجہ کے اندر 673، اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر 465، اور دارمی کے اندر 277۔ یعنی ان تمام احادیث کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجورکم،
اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نماز فجر صبح کے خوب واضح ہو جانے پر پڑھا کرو، یعنی روشن کر کے پڑھا کرو، یہ تمہارے اجر میں اضافے کا موجب ہوگی۔ یہ روایت بھی صحیح ہے، اور دو روایتیں جو غلظ کے متعلق ہے وہ بھی صحیح ہیں۔ یہ تین روایتیں ہو گئیں، دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اندھیرے میں نماز پڑھنے کے متعلق، یہ افضل طریقہ ہے، اور اسی طرح سے ایک روایت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر کو خوب واضح ہونے کے بعد پڑھو، یعنی روشن کر کے پڑھو۔ تو ان دونوں احادیث کو سامنے رکھنے سے پتہ یہ چلتا ہے، یہ دونوں احادیثیں یعنی کہ وہ دو حدیثیں اور یہ ایک حدیث، یہ تینوں جو ہے تینوں کے تینوں، یہ دو ایک طرف اور ایک طرف، یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف پتہ چلتی ہے۔ اس کی تطبیق کیا ہے، یعنی آخر وجہ کیا ہے؟ تو امام ابن قیم اور امام طحاوی ان دونوں رحمہم اللہ نے کہا کہ نماز کا آغاز یعنی شروعات تاریکی میں کیا جائے اور قرأت اتنی لمبی کی جائے کہ صبح خوب روشن ہو جائے، یعنی لمبی قرأت کے ساتھ، یعنی شروعات اندھیرے میں کی جائے اور اختتام جو ہے وہ واضح ہونے کے بعد یعنی روشن ہونے کے بعد کیا جائے، اتنی لمبی قرأت کی جائے۔ امام شافعی اور امام احمد ان دونوں کا کہنا ہے کہ جس میں اسبحو یا اسفرو کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ روشن کر کے اور واضح کر کے پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فجر کی نماز میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ بہرحال تو یہ تطبیقیں پیش کی گئی ہیں، اور اس کے بعد امام مالک، امام شافعی اور امام احمد یہ ائمہ ثلاثہ کا کہنا ہے کہ نماز فجر اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے ائمہ جیسے کہ امام اسحاق، امام ابو ثور، امام اوزاعی، امام داود اور صحابہ کرام میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن زبیر، حضرت انس، حضرت ابو موسیٰ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تمام کا موقف یہ ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں کا کہنا ہے کہ یہ ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں شاگرد کا کہنا ہے کہ صبح کر کے یعنی کہ واضح کر کے پڑھنا افضل ہے۔ یہ اختلاف برپا ہوا۔ تو اگر یہ اس کو افضل مانا جائے یعنی کہ صبح کر کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداومت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استمرار جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیشہ زیادہ تر جو فجر کی نمازیں پڑھائی ہیں وہ غلظ میں پڑھائی ہیں۔ پھر اگر اس کو افضل کہا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر افضل وقتوں میں نماز نہیں پڑھاتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صبح کرنے کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے، یعنی واضح کرنے کے بعد یعنی غلظ کے بعد جو سفیدی آتی ہے اس میں نماز پڑھنا جائز ہے اس حدیث کے تحت، لیکن افضل اندھیرے میں ہی نماز پڑھنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کو کرتے ہیں، غیر افضل عمل کو نہیں کرتے۔ تو یہاں پر جو واضح اور راجح مسئلہ ہے وہ ائمہ ثلاثہ کا یعنی امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کا مسئلہ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نماز فجر غلظ میں یعنی اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے، اور یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو یہ کہنا کہ یہ افضل ہے یہ مرجوح ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداومت افضلیت کو بتاتی ہے۔ اور اس پوری بحث سے پتہ چلا کہ نماز فجر غلظ میں یعنی اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے، مگر سفیدی ظاہر ہونے کے بعد نماز کا وقت رہتا ہے اور اس میں پڑھنا جائز ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ ایک چھوٹا سا پیچیدہ مسئلہ جو اختلافی مسئلہ ہے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔